السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے لیے ایک جانب جہاں افغانستان کے اندر کوششیں اور بات چیت جاری ہے، وہیں پاکستان کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر سفارتی کوششیں نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ سلمان کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور قطر کی قیادتوں سے بھی بات چیت کی ہے اور افغانستان کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ جبکہ پیر کے روز اطالوی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا۔ ادھر پاکستانی فوج کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے گزشتہ دنوں کابل کا دورہ کیا۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکومت تواتر سے عالمی برادری سے افغانستان کی معاشی امداد اور انسانی بنیادوں پر مدد جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس کے منفی نتائج خطے کے ممالک پر پڑ سکتے ہیں، جس سے یہاں امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان طالبان کے کنٹرول میں افغانستان کی معاشی اور سیاسی امداد بحال رکھ کر درحقیقت اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتا ہے، جو اسے کابل میں طالبان کی حکومت کے قیام سے مل سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی اور سیاسی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا بھی خواہاں ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن قطر کے دورے پر ہیں۔ اس دورے میں وہ افغانستان کی صورتحال پر اہم امریکی اتحادیوں سے بات چیت کے لیے جرمنی بھی جائیں گے۔ بلنکن نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں لکھا کہ وہ دوحہ، قطر اور رامسٹائن جرمنی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جہاں انہیں اپنے قطری اور جرمن دوستوں کی مدد کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے گا، جو انہوں نے امریکی شہریوں، افغانیوں اور افغانستان سے انخلا کو محفوظ طریقے سے ممکن بنانے کے لیے دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے دورے میں قطر، بحرین، کویت اور سعودی عرب شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف ران کلینز نے CNN کے اسٹیٹ آف دی یونین شو میں کہا ہے کہ امریکی عہدیداروں کا خیال ہے کہ لگ بھگ 100 امریکی ابھی تک افغانستان میں باقی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں وہاں سے باہر لانے کا کوئی راستہ تلاش کر لیں گے، لیکن ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے کلیدی رکن کانگریس مین مائیکل میک کال نے فاکس نیوز سنڈے شو میں کہا کہ امریکی انٹیلیجنس کی بریفنگز کی بنیاد پر ان کا خیال ہے کہ گزشتہ پیر کو کابل سے امریکی فوج کی آخری پروازوں کے بعد سینکڑوں امریکی وہاں رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے کسی امریکی شہری کو افغانستان سے باہر نہیں لایا گیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق افغانستان میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ مزار شریف ایئرپورٹ پر کم از کم 4 طیاروں کو، جنہیں کئی سو لوگوں کے انخلا کے لیے چارٹر کیا گیا تھا، وہاں سے رخصت ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک افغان عہدیدار نے کہا کہ وہ مسافر افغان شہری تھے، جن میں سے بہت سو کے پاس پاسپورٹ یا ویزے نہیں تھے، جبکہ میک کال نے کہا کہ گروپ میں امریکی شہری شامل ہیں اور یہ کہ 6 طیاروں کو روکا گیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، البتہ کہا کہ طالبان بدلے میں چاہتے ہیں کہ امریکہ افغان حکومت پر ان کے کنٹرول کو مکمل طور پر تسلیم کر لے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پنجشیر صوبے کا دارالحکومت طالبان نے فتح کر لیا ہے اور یہ آخری صوبہ گروپ کے کنٹرول میں ہے۔ مجاہد نے پیر کے روز نیوز کانفرنس کو بتایا کہ پنجشیر کو جانے والی تمام سڑکیں کھولی جا رہی ہیں اور سیل فون نیٹ ورکس جلد بحال کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ طالبان کے خلاف لڑنے والے اگر معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئیں تو انہیں طالبان کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کے حالیہ دورہ کابل کے بارے میں کہا
کہ پاکستان کو افغانستان بھر میں قید خانے ٹوٹنے کے بعد کچھ قیدیوں کی طالبان کی جانب سے رہائی پر تشویش تھی۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود طالبان کے خلاف مزاحمت کی قیادت کر رہے ہیں، جنہیں اپنی ملیشیا کے علاوہ افغان فوج کے اہلکاروں اور اسپیشل فورس کے کمانڈوز کی خدمات حاصل ہیں۔ احمد ولی مسعود نے تصدیق کی کہ پنجشیر صوبے کے معروف صحافی فہیم دشتی ہلاک ہو گئے ہیں۔ احمد مسعود کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان کے 2 بہادر رکن طالبان سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ وہ پنجشیر میں 2 کمانڈرز کی اندرونی لڑائی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان مزاحمتی دھڑے کا ٹویٹر پر ایک بیان میں کہنا تھا کہ صوبے میں طالبان کے خلاف لڑائی جاری ہے اور اگلے دستوں کو طالبان پر برتری حاصل ہے۔ افغانستان کے نجی یونیورسٹیوں میں آج پیر کے روز طلباء کی واپسی ہو گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی وزارت کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جلد ہی طلباء سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی واپس آ جائیں گے۔ وزارت نے ان طلباء کی ستائش کی جنہوں نے رواں سال یونیورسٹیوں کے داخلہ ٹیسٹ امتحانات میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ وزارت میں طلباء کے امور کے انچارج سید اسماعیل روحانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لڑکیاں اور لڑکے الگ الگ کلاسوں میں پڑھیں گے۔ یونیورسٹیوں میں خواتین اساتذہ کی کمی کے خدشات کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کی یونیورسٹیوں میں نئے تدریسی قوانین کے نفاذ سے پہلے ہی تدریس کا آغاز ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ایک ترجمان اسٹیفان دوجارک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے سربراہ مارٹن گرفٹس نے افغانستان میں اتوار کے روز طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی، جنہوں نے انسانی ہمدردی کے کارکنوں اور امداد کی افغانستان میں بحفاظت رسائی کی ضمانت کا وعدہ کیا۔ گرفٹ افغانستان میں انسانی ہمدردی کے منڈلاتے ہوئے بحران کے دوران طالبان قیادت سے کئی دن کی میٹنگز کے لیے کابل میں ہیں۔ افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جو ایک انسانی ہمدردی کے تاریخی انخلا کے حصے کے طور پر امریکہ پہنچی ہے، وہ مختلف فوائد کے ساتھ ایک غیر معمولی نظام میں داخل ہو رہی ہے۔ خصوصی امیگرنٹ ویزا SIVs والے کچھ لوگوں کو حکومت کی طرف سے قبول کیا جا رہا ہے اور انہیں رہائش، خوراک اور کپڑوں کی مدد سے لے کر روزگار کے حصول اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولتوں تک مدد دی جا رہی ہے۔ ان میں سے بیشتر وہ افغان اور ان کے خاندان ہیں جنہوں نے 20 سالہ جنگ کے دوران افغانستان میں امریکی فوج اور حکومت کے لیے مترجم اور گائیڈز کے طور پر کام کیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی UNHCR نے جنیوا سے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے لاکھوں افغان بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کی فوری امداد کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں کسی بھی انسانی المیے سے بچا جا سکے۔ ایجنسی کے مطابق 35 لاکھ سے زائد افغان جنگ اور سلامتی کے خدشات کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان میں 5 لاکھ سے زائد افراد رواں برس بے گھر ہوئے۔ بے گھر ہونے والوں میں عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ UNHCR نے پیشگوئی کی ہے کہ 5 لاکھ سے زائد افغان شہری دوسرے ممالک میں سیاسی پناہ کی درخواست دے کر منتقل ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مبصرین کے مطابق پاکستان اور ایران کی سرحدوں کے قریب بڑی تعداد میں مہاجرین کی افغانستان سے ان ممالک میں منتقلی ابھی تک ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے چند روز قبل اغوا کیے جانے والے مذہبی رہنما مولوی ابو عبید اللہ متوکل اور ان کے بیٹے عبید اللہ کی گولیوں سے چھلنی لاشیں شہر کے مغربی سیاحتی مقام پغمان سے اتوار کے روز ملی ہیں۔ مولوی متوکل اور ان کے بیٹے کو نامعلوم مسلح نقاب پوش افراد نے چند روز قبل گھر سے اغوا کیا تھا۔ افغانستان میں نومبر سن 2001 میں طالبان حکومت کے بعد سیاسی عمل کی حمایت کرنے والے مولوی ابو عبید اللہ متوکل کا شمار ان چند ایک مذہبی شخصیات میں ہوتا تھا جو سابقہ حکومت کے پالیسیوں پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جاری کردہ بیان میں اس واقعے سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شرپسندوں کی کارروائی ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کی تلاش جاری ہے اور ان افراد کو بہت جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔
امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور ایسی صورت میں دہشت گرد گروپ دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل مارک ملی نے کہا کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس تناظر میں میرا عسکری تجربہ کہتا ہے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ طالبان جنہوں نے ابھی تک حکومت کا اعلان نہیں کیا وہ مضبوط اقتدار اور مؤثر حکمرانی کے قابل ہوں گے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی نے رپورٹ کیا کہ جنرل مارک ملی کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کا زیادہ امکان ہے اور اس کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوں گے جو حقیقت میں القاعدہ کی تشکیل نو یا داعش یا دیگر دہشت گرد گروپس کے پروان چڑھنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج امریکہ میں یوم محنت منایا جا رہا ہے اور عام تعطیل ہے۔ ستمبر کے پہلے سوموار کو امریکہ میں یوم محنت منایا جاتا ہے جو اس کے کارکنوں اور امریکہ اور اس کے معاشرے کی کامیابیوں میں ان کی خدمات کے اعتراف کا دن ہے۔ یوم محنت کی تعطیل کا تعلق 19ویں صدی سے ہے جو عظیم صنعتی ترقی کا دور تھا جب بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ پاکستان میں آج یوم دفاع منایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ ملک دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور ریڈیو اور ٹی وی چینلز قومی نغمے پیش کر رہے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی اور دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے ماضی میں قائم نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کو نیشنل کرائسس مینجمنٹ انفارمیشن سیل کے نام سے دوبارہ قائم کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ تمام اداروں کو ایک ہی چھت کے نیچے لایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ادارے کا سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے اور آئندہ چند دن میں وزیر اعظم عمران خان اس کا افتتاح کر دیں گے۔ ماضی میں یہ ادارہ ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور بلوچستان میں فوجی آپریشن کو کنٹرول کرتا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ادارے کے قیام سے ملک میں دہشت گردی کے خلاف مختلف اداروں کی مشترکہ کاوشیں بہتر نتائج دے سکتی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بولنگ کوچ وقار یونس اپنے عہدوں سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق بطور عبوری کوچز ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ بھارت کی حکومت کی جانب سے منظور کیے جانے والے متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو تقریباً 9 ماہ ہونے جا رہے ہیں۔ کسانوں کے متحدہ محاذ کی جانب سے اتوار کے روز مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر میں کسان مہا پنچایت کے نام سے ایک بڑی ریلی منعقد کی گئی۔ رپورٹوں کے مطابق گزشتہ چند مہینوں کے دوران ہونے والی یہ سب سے بڑی کسان ریلی تھی جس میں اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، راجستھان، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، تلنگانہ اور دیگر ریاستوں کے کسانوں نے شرکت کی۔ ریلی میں اعلان کیا گیا کہ 27 ستمبر کو زرعی قوانین کے خلاف ملک کی ہڑتال کی جائے گی۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 61 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3747 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 6.4% رہی۔ پاکستان کی وزارت قومی صحت نے اعلان کیا ہے کہ 6 ستمبر کو ملک میں یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر کورونا ویکسینیشن مراکز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ بھارت کی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 308 افراد کورونا سے انتقال کر گئے۔ بھارت میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 4,40,533 ہو گئی ہے جبکہ اس وائرس سے اب تک 3,29,88,673 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ کے بیماریوں کی روک تھام اور بچاؤ کے ادارے CDC نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح تک ملک بھر میں ویکسین کی 37,44,88,924 خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں اتوار کو کورونا وائرس سے مزید 20 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکام کا کہنا تھا کہ تمام نئے کیسز سب سے زیادہ آبادی والے شہر آکلینڈ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔
ऑकलैंड वबा के फैलाव का मरकज बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी देखी जा रही है। रियासत न्यू साउथ वेल्स में वायरस से 3 अफराद हलाक हुए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इतवार को ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के 1684 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इराक में सिक्योरिटी और तिब्बी ज़राए का कहना है कि मुल्क शिमाल में सुबह सवेरे एक पुलिस चौकी पर दाइश के हमले में 13 पुलिस वाले हलाक हो गए। एक सीनियर इलाकी पुलिस ऑफिसर ने एएफपी को बताया कि यह हमला, जिसका निशाना पुलिस चौकी था, जनूबी करकूक में अर रशाद के इलाके में हुआ। किसी ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सऊदी अरब का कहना है कि उसने यमन के हौसी बागियों की तरफ से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया है। यह मिसाइल दम्माम के करीब गिर कर तबाह हुआ, ताहम उसके गिरने से कम 2 बच्चे जख्मी हुए। इतवार को सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से शाया होने वाली तस्वीर में एक टाउन हाउस में शीशे और मलबे को दिखाया गया है, जो सऊदी अरब के मशरकी इलाके में वाक़ है और तेल की सरकारी कंपनी सऊदी आरामको के सदर के दफ्तर के करीब है। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर लेकलैंड के 2 घरों में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों में एक खातून और उनका 3 माह का बेटा भी शामिल है। मुसल्लह शख्स की शनाख्त 33 साला ब्रायन रैली के नाम से हुई है, जो इराक और अफगान जंग के दौरान माहिर निशानाबाज के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुका है। रायली बज़ाहिर ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार नजर आता है और फौरी तौर पर फायरिंग की वजूहात सामने नहीं आई हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।